بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوستوں کی فرمائش ہوئی ہے کہ عید کا موقع ہے، ہمیں اس حوالے سے رہنمائی دیں کہ ہم عید کے موقع پر کیا کھائیں، اور بعض دوست تو عید کے موقع پر کیونکہ کھانے کے نتیجے میں زیادہ کھانے کے نتیجے میں بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بڑا مسئلہ جو کامن ہے وہ یہ ہے کہ بھوک نہیں ہوتی پھر بھی کھا لیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ تھوڑی سی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ عزیز دوستو، اگرچہ اس پر میری ایک ویڈیو پہلے گزشتہ عید الفطر کے موقع پر جو میں نے اپلوڈ کی تھی وہ موجود ہے، اس میں بھی کافی رہنمائی موجود ہے۔ مزید آپ دوستوں سے اس حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے تاکہ آپ کو اس موقع پر پرمسرت موقع پر جو ہے وہ اپنی خوراک کو بہتر بنانے کے حوالے سے رہنمائی ملے۔ ایک تو میری طرف سے آپ دوستوں کو یہ بہت ہی دلی عید مبارک ہو۔ اللہ نے آپ کو یہ خوشی کا موقع دیا، اس کو خوب انجوائے کریں، لیکن اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں۔ میرے عزیز دوستو، جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ جسم سے جو کام لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا جسم ہر وقت کچھ نہ کچھ عمل کر رہا ہوتا ہے، یقیناً اس کا متبادل اس کو انرجی درکار ہوتی ہے، طاقت و قوت چاہیے ہوتی ہے، تو آپ غذا کے ذریعے سے جسم کو وہ توانائی اور طاقت فراہم کرتے ہیں۔ ایک تو مقصد غذا کھانے کا یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کا جو غدودی نظام ہے، گلینڈ کا سسٹم ہے، جو مختلف قسم کے انزائمز تیار کر رہا ہوتا ہے، رطوبتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک خام مال فراہم کرنا تاکہ وہ جسم کے اندر وہ اپنی اس مطلوبہ عمل کو جاری رکھ سکے۔ آپ کی یہ مختلف غدود، مثلاً اگر خواتین ہیں، شیرخوار بچوں کو دودھ پلانا ہے انہوں نے، تو ان کے وہ غدود دودھ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مرد ہے تو ان کے لیے جو غدود جیسے گردے کے اوپر کلہ ہوتی ہے یا دیگر کچھ غدود ہیں جو ان کے اندر مادہ منویہ کی پیدائش بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بہر صورت یہ مختلف قسم کی غدود ہیں جن کے ذمے مختلف امور اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو خام مال درکار ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری اس غذا ہی سے ان کو ملتا ہے۔ تو ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے، اور تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خوراک کھائیں اس کے نتیجے میں ہمارے جسم کے اندر وہ طاقت و قوت پیدا ہو جائے، وہ امیونٹی پیدا ہو جائے، جو جراثیم، زہریلے جراثیم، بیماری کے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے، ان سے مدافعت کرنے، ان سے دفاع کرنے کے حوالے سے جو جسم کو درکار طاقت و قوت اور توانائی چاہیے ہوتی ہے وہ غذا سے میسر ہو۔ یہ 3 بڑے مقاصد ہوتے ہیں کسی غذا سے۔ صرف پیٹ بھرنا مقصد قطعاً نہیں ہوتا۔ بعض لوگ وہ اس غذا سے اپنا پیٹ بھرنا چاہتے ہیں، اپنی اس اشتہا، یہ کہتے ہیں نا، انسان کو 2 قسم کی خواہشیں ایسی ہیں کہ یہ جب تک کنٹرول نہ ہوں اس وقت تک انسان جو ہے ان کا بے محابہ استعمال کر کے بہت زیادہ نقصانات حاصل کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ روزہ جو ابھی ہم نے اس مہینے میں رکھا ہے، انسان کو یہی در حقیقت تربیت دیتا ہے کہ اپنی پیٹ کی اشتہا اور اس طرح اپنی شرمگاہ کی خواہش، ان دونوں کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرے، کنٹرول کے ساتھ استعمال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بھوکوں کی طرح خوب کھانے پینے پہ لگ جائے، یا اسی طرح جنس پرستوں کی طرح ہر وقت خواہش میں ڈوب جائے، تو ایسے لوگ یقیناً اپنی زندگی کو کم کر بیٹھتے ہیں۔ آپ ایک اور بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہماری غذا کا جو عمل ہے اس کے مکمل ہونے میں کم از کم 10 سے 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ منہ سے غذا کے ہضم کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ جو آپ غذا کھاتے ہیں، جب منہ میں اس کو چباتے ہیں تو لعاب دہان یہ در حقیقت غذا کے ہضم میں بہت معاونت کرتا ہے۔ پھر آپ کے دانت یہ غذا کو نرم کرتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں، اور اس لیے منہ میں غذا کو خوب چبائیں۔ بہت سارے لوگ جو دانتوں کا کام ہے وہ بھی معدے سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، جو دانتوں کی سختی ہے وہ معدے میں تو نہیں ہے، اس لیے جب آپ دانتوں کا کام معدے سے لیں گے تو پھر بھی آپ کی زندگی کم ہو جائے گی، امراض آپ کا
آماجگاہ بن جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنے دانتوں کو خوب استعمال کریں۔ 32 دانت اللہ نے دیے ہیں، تو اس لیے حکماء کہتے ہیں کہ ایک لقمے کو کم از کم 32 مرتبہ چبائیں۔ آج بیماریوں کے پیدا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم تسلی سے، اطمینان سے خوراک نہیں کھاتے، جلدی جلدی خوراک کھاتے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ وہ کھانے کے اتنے حریص ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کھانا کم نہ ہو جائے، بس جلدی جلدی اس کو معدے میں انڈیل دیا جائے۔ تو یہ ایک حرص جو ہے، یہ بھی بہت بڑی خطرناک صورت ہے۔ پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ، یا کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کام کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، جلدی جلدی کھانے کی طرف آپ متوجہ ہیں کہ بس جو ہے نا کھانا جلدی جلدی کھا لیں پھر دوسرا کام کرنا ہے، نہیں، تسلی سے اطمینان سے خوراک کھائیں اور خوب چبا کر کھائیں، اور کھانا بیٹھ کر کھائیں۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا یا لیٹ کر کھانا کھانا یا کوئی ایسی حالت اپنانا جس کے نتیجے میں خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کی خوراک غذا والی نالی میں جانے کے بجائے سانس والی نالی میں چلے جائے، تو اس کی وجہ سے آپ کو یقیناً تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے بیٹھ کر پوری تسلی کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ پھر جب ہم غذا کھاتے ہیں تو یہ معدے میں پہنچ کر ہضم نہیں ہو جاتی، بلکہ کچھ حصہ غذا کا معدے میں ہضم ہوتا ہے، زیادہ تر نہیں۔ کچھ حصہ جو نشاستہ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں وہ غذا میں ہضم ہو کر جذب ہو جاتی ہیں اور خون میں شامل ہو جاتی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ کی غذا چھوٹی آنت میں ہضم ہوتی ہے۔ معدے میں غذا 3 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں اس کے عمل کے مکمل ہونے کو، کیونکہ تھوڑی تھوڑی غذا معدہ آنت کی طرف بھیجتا رہتا ہے، چھوٹی آنت کی طرف بھیجتا رہتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے معدے سے جو تیزاب وغیرہ شامل ہونا ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، جو اسے ایک کیلوس بننا ہوتا ہے، ملک شیک سا تیار ہونا ہوتا ہے، معدہ اس کو اس درجے کا تیار کر کے چھوٹی آنت کی طرف غذا کو روانہ کر دیتا ہے۔ پھر چھوٹی آنت کے اندر غذا کے ہضم کا عمل کافی حد تک مکمل ہوتا ہے۔ اصل غذا کا ہضم کا جو عمل ہے وہ چھوٹی آنت میں ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹی آنت میں لبا سے آنے والی رطوبت بھی گرتی ہے، پتے سے آنے والی رطوبت جو ہے، جو صفرا اور بائل ہے، وہ بھی اس پر آ کر گرتا ہے اور وہ غذا کو کیا کرتا ہے، ہضم کرتا ہے۔ اس طریقے سے آنت کے اندر یہ جو عمل ہے تقریباً 5 گھنٹے اس کے لیے چاہیے ہوتے ہیں۔ 5 گھنٹے غذا جو ہے نا یہاں ہضم ہوتی ہے، 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، 4 گھنٹے تو لازمی لگتے ہیں۔ بہرکیف اس کے بعد پھر غذا کا جو فضلہ ہوتا ہے، لطیف غذا کے اجزاء وہ ہضم ہو جاتے ہیں، جس میں آپ کا کیا نام ہے، بہت سارا حصہ جو ہے روغنی ہے وہ بھی ہضم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح دیگر بھی غذا کے مختلف حصے ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ حصہ جو باقی رہ جاتا ہے تو وہ بڑی آنت میں پھر وہاں بھی ہضم کا عمل ہوتا ہے، اور وہ بالکل 5 گھنٹے تقریباً بڑی آنت میں بھی غذا رہتی ہے، اور 5 گھنٹے کے بعد پھر فضلے کی صورت میں وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ منہ سے لے کر بڑی آنت تک پہنچ کر فضلہ بننے اور اس کے خارج ہونے تک کا عمل، اس کے لیے 10 سے 12 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ روزہ ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے، اسی کی پریکٹس اور تربیت کرواتا ہے کہ ہم کم از کم جو ہے اپنی خوراک کے اندر وقفہ 6 گھنٹوں کا تو لازمی رکھیں۔ 3 گھنٹے جو ہیں وہ معدے کے، اور اسی طرح جو ہے 3 سے 4 گھنٹے جو ہیں وہ چھوٹی آنت کے۔ اتنا جو ہے انسان کو ایک خوراک کے درمیان ایک خوراک سے دوسری خوراک کے درمیان میں وقفہ لازمی رکھنا چاہیے۔ جب چھوٹی آنت سے غذا بڑی آنت میں چلی جائے تو پھر آپ نئی خوراک استعمال کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک خوراک کے بعد جب دوسری خوراک کھا لی جاتی ہے تو یہیں سے امراض بن جاتے ہیں، کیونکہ پہلی خوراک جب آپ کے جسم میں موجود ہوتی ہے تو طبیعت اس کے ہضم کو چھوڑ کر نئی خوراک کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور وہ وہاں خوراک پڑی رہتی ہے، اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں مختلف امراض جنم لیتے ہیں، جراثیم بن جاتے ہیں، زہر بن جاتا ہے، اور پھر مختلف قسم کے خطرناک قسم کے امراض وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے 2 کھانوں کے درمیان میں کم از کم 6 سے 7 گھنٹے کا وقفہ لازمی رکھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ چیزیں کھانے سے پہلے اگر کھا لی جائیں، استعمال کر لی جائیں۔ آج کل ہمارے ہاں جو کھانے سے پہلے چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ عام طور پر بھوک کو اور کم کر دیتی ہیں، مثلا کولڈ ڈرنک ہے، یا اسی طرح جو ہے سویاں لوگ بہت شوق سے اس موقع پر کھاتے ہیں، یا اور اس طریقے سے جو ہے پیسٹری ہو گئی، کیک ہو گیا، بیکری کی آئٹمز، یہ بھوک کو کم کر دیتی ہیں۔ کوشش کریں کہ یہ نہ استعمال کریں۔
بلکہ آج کل موسم ہے تربوز 1 گھنٹہ پہلے کھا لیا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البطیخ قبل الطعام یغسل المعدۃ، کہ یعنی کھانے سے پہلے بطیخ یعنی تربوز کے استعمال کرنا معدے کو وہ دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، آنتوں کی انفیکشن کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اگر تربوز استعمال کر لیا جائے تو وہ بھوک کو بھی بڑھاتا ہے اور کھانے کے ہضم میں بھی بہت مفید اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کھانے کے ساتھ آپ اس طرح کی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کے لعاب دہن کو یا آپ کے انزائم کو زیادہ پیدا کرنے کا باعث بنے، جیسے چٹنی ہو گئی، اچار ہو گیا۔ پہلے لوگ ان کو بکثرت استعمال کرتے تھے، اب لوگ جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ہے، پیپسی ہے اور اس طرح کی چیزیں ساتھ استعمال کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں خوراک بجائے ہضم ہونے کے الٹا خمیر بن جاتی ہے اور وہ امراض پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، عید کے موقع پر آپ کوشش کریں اپنی صحت کو سامنے رکھ کر خوراک کھائیں، کھانے کا وقفہ معتدل ہو اور اچھی خوراک کھائیں، جس کی جسم کو ضرورت ہے وہ کھائیں، اور اپنا پیسہ فضول ان چیزوں کے اندر، بوتلوں کے اندر یا اسی طرح فاسٹ فوڈ میں اور بیکری آئٹمز کے لیے مت ضائع اور برباد کریں، جس سے صحت کا بھی نقصان ہے اور اس کے ساتھ پیسے کا بھی نقصان ہے۔ مزید اس حوالے سے انشاءاللہ ہم دوستوں کی گاہے بگاہے رہنمائی کرتے رہیں گے۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ تک ہماری ہر ویڈیو پہنچتی رہے، اور اپنے دوستوں تک ہماری ویڈیو بھی شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، بہت شکریہ۔